نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ یوم عاشوراء کیا ہے؟ یوم عاشوراء کیا ہے؟ میرے بھائی بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نیا سال عطا فرمایا ہے، اور اسی محرم کی جو 10 تاریخ یعنی آئندہ کل آ رہی ہے، اسی کو عاشوراء کہتے ہیں۔ عاشوراء کا ترجمہ ہی ہے 10واں دن۔ گویا ماہ محرم کے 10ویں دن کو خاص طور پر عاشوراء کا نام دیا گیا ہے، اور اسی دن کو اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کی شریعت میں خاص اہمیت ہے۔ اس دن میں دنیا میں بڑے بڑے واقعات وجود میں آئے، جن میں سے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کی شرح خصائل میں لکھا ہے، 9 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، یعنی یوم عاشوراء کے دن۔ نمبر 2، اسی دن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر لگی۔ صاحب تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں 6 رجب کو سوار ہوئے تھے، اور پورے 6 مہینے کشتی اسی سیلاب میں اور پانی کے اندر چلتی رہی۔ اسی چلنے کے دوران جب وہ کشتی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی، اگرچہ وہ کعبہ طوفان نوح سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جب اس جگہ پر کشتی پہنچتی ہے تو وہاں اس نے 7 چکر لگائے، باقاعدہ اس جگہ کا طواف کیا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن بتلائی جاتی ہے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن بتلائی جاتی ہے۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ نمبر 6، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی، وہ بھی یہی عاشوراء کا دن تھا۔ نمبر 7، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی دن کنویں سے نکالے گئے تھے۔ نمبر 8، حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی جو مشہور بیماری تھی اس سے صحت اسی دن یعنی محرم کو حاصل ہوئی۔ فرعون بھی اسی دن دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون اور قوم فرعون کے مظالم سے چھڑانے کے لیے، یعنی فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے چھڑانے کے لیے جب نکلے تھے، اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور جب دریائے نیل پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ یہ عطا فرمایا کہ جب آپ نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور وہ ان سے گزرے اور سامنے پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا۔ اس نے دیکھا کہ پانی رکا ہوا ہے اور راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا، اور جب بیچ پانی میں پہنچا، بیچ سمندر میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ سب بڑے بڑے کام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے
10 محرم میں پورے کیے، اور اسی وجہ سے 10 محرم شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دن کی قدردانی کی توفیق نصیب